ریاست کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے؟ ہم پر تو لازم ہے کہ ہم ریاست کا احترام کریں، ہم پر تو لازم ہے کہ ہم ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف زبان نہ کھولیں، لیکن کب ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس آئے گا، کب وہ ریاست کے اندر رہنے والے عوام کی آرزوؤں کو پورا کر سکے؟ جمعیت علماء اسلام پاک چائنا تعلقات کی مکمل حمایت کرتی ہے، اس کو مضبوط سے مضبوط تر دیکھنا چاہتی ہے، ان کے استحکام اور دوام استحکام کی آرزومند ہے، لیکن ہم ابھی تک پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے چائنا کا اعتماد بحال نہیں کر سکے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے پاکستان کے 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے اس الیکشن کو بوجوہ مشکوک قرار دیا ہے، ہر چند کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، اور جمعیت علماء اسلام کی یہ واضح رائے ہے کہ امریکہ پاکستان کے معاملات سے دور رہے، اس پہ مداخلت کی ہم اجازت نہیں دیتے۔ تاہم پاکستان کی ریاست کہاں کھڑی ہے، اس کی خارجہ پالیسی کہاں کھڑی ہے؟ کیا یہ پاکستان کی سفارتی ناکامی نہیں؟ کیا یہ پاکستان کی لابی کی ناکامی نہیں ہے؟ اس پہلو پر کم از کم ہماری سفارتی اداروں کو بھی غور کرنا ہوگا، اور ریاست کو بھی اس حوالے سے اپنے رویوں پہ نظر ثانی کرنے ہو۔ کہا گیا کہ ہم افغانستان کے اندر جا کر حملے کریں گے، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ تم نے 9/11 کے فوراً بعد پاکستان کے اندر امریکیوں کو ہوائی اڈے دیے، تم نے اپنی فضائیں امریکیوں کے حوالے کی، 20 سال تک تم نے پاکستان کے ہوائی اڈوں سے امریکی جہازوں کو اڑنے کی اجازت اور اپنی فضاؤں سے گزر کر افغانستان میں بمباریوں کی اجازت دی۔ 20 سال تک افغانستان پر آپ کی سرزمین سے بمباریاں ہوتی رہیں، وہ نظر نہیں آ رہی۔ آج دہشت گردی کے عنوان سے پھر ایک بھڑک مارنے کی کوشش کر رہے ہو کہ ہم افغانستان میں جا کر کارروائی کریں گے، تو درون درج کر دی کہ بیرون خانہ آئی پاکستان کی دہشت گردی کو روکنے اور اس پہ خاتمے میں تو تم ناکام ہو چکے ہو، اب جاتے ہو اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے افغانستان میں حملوں کی بات کرتے ہو۔ پہلے تو ہمیں اس بات کا جواب دیا جائے کہ خیبر پختونخوا میں حکومتی فنڈز کے سے جاری ہونے والے پروجیکٹس، کیا ان کے فنڈز کا 10% دہشت گردوں کو ادا نہیں کیا جاتا؟ ریاست سے شہری کو سوال کرنے کا حق ہے کہ یہ تم دہشت گردوں کے معاون ہو یا دہشت گردوں کے مقابلے میں بے بس ہو۔ ہم ریاست کے لیے فکر مند ہیں، ہمیں ان طفل تسلیوں سے تسلیاں دینے کی کوشش نہ کی جائے، سنجیدہ گفتگو کی جائے۔ ہم معاملات کو آپ سے بہتر جانتے، چمن بارڈر ہے، انگور اڈا ہے، غلام خان ہے، میران شاہ سے آگے کورم ایجنسی کا بارڈر ہے، جمرود ہے، اور باجوڑ تک جائیں، وہاں پر بارڈر پر آباد پاکستانی آبادیوں پر وہ قدغنیں لگائی جا رہی ہیں کہ دنیا کے کسی ملک میں اس قسم کی قدغنیں نہیں ہیں۔ بہت سے سوالات ہیں، ہم وہ سوالات اٹھا کر ریاست کے لیے مشکلات نہیں پیدا کرنا چاہتے، لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں کہ جو کچھ وہاں اقدامات ہو رہے ہیں، تم ہزار کہو کہ ہم ملکی مفاد میں کر رہے ہیں، نہ یہ ملکی مفاد میں ہے، اور اگر ہے تو کسی بیرونی آقا کے مفاد میں ہو رہا ہے۔ سوائے مقامی لوگوں کے معاشی قتل کے اس کا اور کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا۔ آج امت مسلمہ کے حکمران جو تاریخ رقم کر رہے ہیں، آنے والی نسلیں ان کے بارے میں کیا کہیں گی اس کا انہیں خود اندازہ لگا لینا۔ پاکستان کی حکومت ہو یا عالم اسلام، تمام حکومتوں کو جھنجھوڑنا چاہتی ہے کہ بحیثیت مسلمان آپ وہ فرض ادا نہیں کر رہے جو اسلام آپ کے اوپر لازم کر رہا ہے۔ اللہ اور اس کا دین اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر مسلمان کو جہاں کھڑا ہونے کی ہدایت دے رہا ہے، جس فرض کی ادائیگی کی تعلیم دے رہا ہے، امت مسلمہ کے حکمران غافل ہو چکے ہیں، وہ اپنی اقتدار کے نشو میں دھت ہو چکے ہیں، اور پورا عالم اسلام اپنے حکمرانوں کے لیے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہے۔ کم از کم اسلامی دنیا کے حکمران امت کے لیے ماں باپ کا کردار ادا کرتے اور آج ان کا سہارا بنتے، انہوں نے امت مسلمہ کو اور فلسطینی عوام کو بے سہارا چھوڑ دیا۔ یہ اس وقت بھی کہا گیا جب ہم نے کہا تھا 2010 میں کہ یہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے، جو تمہاری حکمت عملی ہے وہ غلط ہے، اور ثابت ہوا یا نہیں؟ آپ 2001 کی دہشت گردی کی شرح بھی اٹھا کے نکالیں اور آج کی شرح بھی نکالیں، آپ بتائیں 10-15 آپریشن کا نتیجہ کیا نکلا، کیا ہو رہا ہے ملک؟ صاف صاف لوگوں کو بتا دی جائے کہ ہم کس مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں، عوام پر احسان کیوں جتلائے جا رہے ہیں؟ سب کچھ اپنے کمانے کے لیے ہو رہا ہے اور عوام پر احسانات جتلائے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں حضرت، یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ذرا ڈیپ پالیٹکس کا حصہ ہوتی ہیں، جو لوگوں کو کچھ اور دکھایا جاتا ہے۔ یہ وہ ہاتھی ہے جس کے دکھانے کے دانت کوئی اور ہوتے ہیں اور کھانے کے دانت کوئی اور ہوتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے خلاف 10-12 سال قبل سے ہمارا موقف اور اس حوالے سے ہمارے تحفظات بہت سنجیدہ ہیں۔
اگر وہ ہم سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ہم خوشامدید کہتے ہیں۔ ہم نے ابتدائی طور پر بھی ان پر واضح کر دیا تھا کہ اگر اختلافات دور کرنے ہیں یا ہمارے تحفظات دور کرنے ہیں اس کے لیے مناسب اور موافق ماحول ترتیب دینے کے لیے ہم آمادہ، اور ہم نے آنے والے وقتوں کے لیے جن مثبت رویوں کا تعین کیا ہے ہم آج بھی اپنے ان مثبت رویوں پر قائم ہیں۔ لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے بصد احترام پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں اب تک کسی یکسوئی کا فقدان ہے۔ پارٹی کے سربراہ کی طرف سے وفود آتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ معاملات کو طے کرنے کی ہدایات لے کر آتے ہیں، لیکن اس وقت تک انہوں نے کسی مذاکراتی ٹیم کا باضابطہ اعلان نہیں کیا ہے۔